محمد وآل محمد صلوات. بارو بلا درک بھائی اور اندر تشریف لاوے پٹی سے اٹھائے تھے پر محمد و آل محمد صلوات. خوشنودی جناب زہرا پر باوز بلند نعرے سلوات. گھڑی کدھر ہے؟ ایک گھنٹہ گھڑی کدھر ہے؟ گھڑی بند ہے ابھی لگا دیتا ہوں. پانی رکھوا لو. پانی گرم نارمل. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد. اللہم صلی اللہ وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بحق فاطمہ و ابیہا و بالوا و بنیہا. صلوات پڑھو. عزاداران شہزادیہ کونین، پہلی مجلس فرسٹ مجلس ہے مسجد ولی اثر موا کی. میں نے مجلس کا آغاز ایک دعا سے کی. یہ 3 دن کی ٹاپک سیرت بی بی زہرا سلام اللہ علیہا. لائف آف بی بی زہرا سلام اللہ علیہ. بی بی کی جو لائف ہے اس لائف سے ہم کیا لینا چاہیے، ہم کو کیا لینا چاہیے. اور یہ ایام فاطمیہ کی مجالس ہیں. 3 دن کی یہ ٹاپک بھی نہیں ہے، لیکن پھر میں آنے والا ہوں موا 11 جنوری سے، اس میں اس کو کنٹینیو کروں گا. آج فرسٹ مجلس ہے. یہ ایام فاطمیہ کے وہ دن ہیں کہ جو سیکنڈ شہادت کے قریب ہمارے. دوسری شہادت کی جو ڈیٹ ہے، بی بی زہرا کی شہادت کے 2 ڈیٹس ہیں. ایک 75 ڈیز کی روایت ہے، ایک 90 ڈیز کی روایت ہے. اللہ کے رسول کی شہادت کے 75 ڈیز میں شہید ہوئی یا 90 ڈیز میں. میں تھوڑی سی ہسٹری بتاؤں آپ کو. شہادت کی تاریخ میں ڈیفرنس ہے، ولادت کی تاریخ میں کوئی ڈیفرنس نہیں، برتھ میں کوئی ڈیفرنس نہیں. 20 جمادی الثانی جب اسلام 5 سال کا تھا، اس وقت مادر حسین دنیا میں آئی. دوسری چیز، آج تک میں بہت ذمہ داری سے بول رہا، میں صرف اپنے یوتھ کو بول رہا کہ آپ کو نالج ہونا ہسٹری میں کہ آج تک بی بی زہرا کی جو ریئل گریو ہے نا، جو اصل خبر ہے، اس کا پتہ نہیں ہے. آج تک کوئی یہ نہیں بول سکتا کہ میری شہزادی یہاں ہے.
3 جگہ بتائی گئی. ایک جنت البقیع ہے, ایک ریاض الجنہ ہے. ریاض الجنہ اس کو بولتے جو مسجد نبوی کے اندر ممبر رسول سے قبر رسول تک, گریو تک, یہ چھوٹا سا پارٹ ہے. جو عمرے پہ گیا وہ جانتا ہے, اللہ بار بار نصیب کرے انشاءاللہ. اتنی آہستہ بولو گے تو جاؤ گے. عمرے کے لیے ایک باواز بلند صلوات پڑھیں. تو یہ جو پارٹ ہے, اتنا حصہ ہے, شیعہ سنی ساری بکس میں ہے وہ. اسی لیے اہل سنت والے بھی وہاں نماز پڑھتے. وہ 1 رکعت پڑھنے کا 1 لاکھ رکعت ثواب, 100,000. وہ جنت کا ایک حصہ ہے, پارٹ آف جنت, جنت کا ایک حصہ. روز محشر وہ پورے حصے کو لے کے جنت میں منتقل کر دیں گے. اسی طرح کربلا کو بھی کہا گیا کہ پارٹ آف جنت ہے. ویسے ہر معصوم کا روزہ ہے. تو ایک روایت یہ ہے کہ جنت البقیع میں ہے, ایک روایت یہ ہے کہ مولا نے ریاض الجنہ میں دفن کیا. ایک روایت یہ ہے کہ اگر آپ جنت البقیع سے مسجد نبوی کی طرف آئے تو باب جبرائیل ہے. مسجد نبوی کا ایک ڈور ہے باب جبرائیل کے نام سے, آج بھی وہاں لکھا ہوا ہے باب جبرائیل. یہ باب جبرائیل کیا ہے؟ باب جبرائیل یعنی جبرائیل اس دروازے سے مسجد میں انٹر ہوتے تھے. جب آتے تھے اللہ کے پاس سے تو یہ دروازے ڈور سے انٹر ہوتے. جیسے اس میں یہ مسجد میں کئی ڈورس ہیں, تو اسی طرح مسجد نبوی میں بھی کئی ڈورس ہیں. میں صرف ہسٹری بتا رہا کہ وہ نالج ہونا ہم کو کہ بی بی زہرا کی زندگی میں کیا ہے اور ان کی خبر کہاں ہے. جب انٹر ہوتے تھے باب جبرائیل سے اگر آپ انٹر ہو تو لیفٹ سائڈ کے اوپر آج بھی ایک میٹل کا دروازہ ہے, آج بھی ایک دروازہ وہاں موجود ہے. وہاں پہ ایک سیکورٹی گارڈ کھڑا رہتا. یہ وہی گھر ہے بی بی کا جس دروازے کو یہ لوگوں نے ظالموں نے جلایا تھا. تو یہ 3 جگہ بتائی گئی. بی بی کو گھر میں دفن کیے, ایک روایت ریاض الجنہ. تیسری روایت جو جنت البقیع کی ہے وہ مولا حسن کی وصیت ہے. مولا حسن کی یہ وصیت تھی مولا حسین سے کہ بھیا اگر مجھے نانا کے پہلو میں دفن ہونے کی اجازت نہ ملے تو ماں کے پہلو میں دفن کرنا. تو اس لحاظ سے جنت البقیع ہمارے علماء نے لکھا. دوستو یہ بھی ایک بڑا ظلم ہے کہ آج تک سارے معصومین 13 معصومین, زمانے کے امام کو چھوڑ دو, 13 معصومین کے جہاں گریو ہے, قبر ہے, اس کا پتہ ہے ہم سب کو کہ کون کہاں دفن ہے سوائے بی بی زہرا کے. یہ ظلم عظیم ہے, آج تک ظلم عظیم ہے کہ ریئل معلوم ہی نہیں. لیکن اس میں آپ کنفیوز نہیں ہونا, آپ جانا تینوں جگہ اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے, تینوں جگہ. تو اسی لیے زیارت بھی تینوں جگہ ہے, ریاض الجنہ میں بھی ہے, گھر پہ بھی کرنا ہے, پڑھنا ہے, اور جنت البقیع میں بھی پڑھنا ہے. بی بی زہرا کی زندگی صرف 18 سال کی تھی, 18 ایئرس کی. 18 سال کی زندگی میں انہوں نے اسلام کو کمپلیٹ اسلام کو پیش کیا. اگر فاطمہ نہیں ہوتی تو اسلام انکمپلیٹ ریلیجن ہوتا, انکمپلیٹ ریلیجن ہوتا. اسلام کمپلیٹ ریلیجن نہیں ہوتا. جو غدیر میں اعلان ہوا من کنت مولا فاذا علی مولا, اس کے بعد اللہ نے کہا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام دینا, کہ آج ہم نے دین کو کامل کر دیا, مکمل کر دیا. تو وہ دین مکمل ہوا بی بی زہرا سے. اگر شہزادی نہیں ہوتی تو کچھ نہیں ہوتا. دوستو آپ کی زندگی میں کئی حصے, ایک بیٹی بن کے آپ نے زندگی گزاری کہ ماں اور باپ کے ساتھ ایک بیٹی کو, اولاد کو کیسے رہنا. یہ ہمارے لیے آج کا میسج ہے, آج کے یوتھ کے لیے, کہ ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا. وہ ایک پارٹ ہے بیوی کی زندگی کو. اگر آپ ڈیوائڈ کریں تو کئی حصوں میں ایک حصہ ہے بیٹی ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا, اولاد. دوسرا حصہ ہے ایک وائف اپنے شوہر کے ساتھ کیسے رہنا, بیوی اپنے شوہر کے ساتھ کیسے رہنا. فاطمہ نے 10 سال امام علی کے ساتھ گزارا, کبھی کوئی ڈیفرنس نہ ہو. میں آپ صرف انٹروڈکشن کر رہا, اس کے ڈیٹیل میں ابھی جاؤں گا. ایک حصہ بیٹی کا ہے, اولاد کا. ایک حصہ وائف کا ہے, جو آج ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا پرابلم ہے. آئی ڈونٹ نو اباؤٹ موا, لیکن مارکیٹ میں اگر آپ باہر, میں تو پوری دنیا میں آپ کو بتا رہا کہ سب سے زیادہ پرابلم کیا, دو رشتے ایسے, پورے رشتے, لیکن بیوی اور شوہر کا آج جو ڈیفرنسز ہے, اگر انسان سیرت فاطمہ دیکھے تو پھر سارے ڈسٹینس ختم ہو جائے, سارے ڈیفرنس ختم ہو جائے کہ بی بی زہرا نے امام علی کے ساتھ کیسے زندگی گزاری 10 سال. اس کے بعد اور خطرناک رشتہ آج کے دور کا, بہو اور ساس. مجھے نہیں معلوم ہوا میں جھگڑے ہیں نہیں ہیں, لیکن دنیا بھر میں تو ہے.
دنیا بھر میں تو یہ رشتہ بڑا پرابلم کا رشتہ ہے آج، جبکہ نہیں ہونا چاہیے. ایک لونگ ریلیشن شپ ہونی چاہیے. ساس اور بہو کا، بی بی زہرا نے 4 سال اپنی ساس کے ساتھ لائف گزاری. 1% بھی کہیں بھی کوئی نہیں بول سکتا کہ دونوں میں ڈیفرنس ہوا. میں صرف انٹروڈکشن بتا رہا، اب ڈیٹیل میں جاؤں گا. اس کے بعد فاطمہ نے کا ایک رشتہ ہے ماں کا، کہ اولاد کو ریز کیسے کرنا، اولاد کو تربیت کیسے دینا. یہ سب سے امپورٹنٹ آج پوری دنیا میں کہیں میں جاتا ہوں یہی بولتے ہیں کہ مولانا کوئی دعا بتاؤ کہ اولاد صحیح نکلے. ارے اولاد صحیح نکلے، ہر آدمی یہی دعا مانگتا، ہر آدمی کے پاس یہی ہے. یہ رشتے چار رشتے بتایا میں نے فاطمہ کی زندگی کے. اس کے بعد بی بی کی زندگی کا سیکریفائس، قربانی جو فاطمہ نے قربانی دی. آج ہم کیا دے رہے ہیں؟ واٹ آر وی گیونگ؟ ظاہری طور پہ نماز پڑھنا کافی نہیں، روزہ رکھنا کافی نہیں، یہ تو واجب ہے، یہ تو کرنا ہی کرنا ہے. اس کے علاوہ ہمارا کیا کنٹریبیوشن ہے ٹورڈز اسلام؟ آپ سمجھے میری بات؟ خالی مسجد میں آ کے پہلی صف میں کھڑے رہ کے نماز پڑھنے سے ذمہ داری پوری نہیں ہوتی. ایک شیعہ کی بات کر رہا، تمہاری ذمہ داری کچھ اور بھی ہے. میں یوتھ کو بول رہا، تمہاری ریسپانسبلٹی کچھ اور بھی ہے. خالی ہم دیکھیں نماز واجب ہے، 100% پڑھنا ہے. وہ شیعہ نہیں ہے جو نماز نہیں پڑھتا، وہ علی والا نہیں ہے جو نماز نہیں پڑھتا. نماز واجب ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خالی نماز پڑھ لو تو تمہاری ذمہ داری پوری ہو گئی. کل امام تم سے پوچھے کہ تم نے کیا کیا میرے لیے، موا میں کیا کیا، واٹ یو ہیو ڈن فار می. کل امام تم سے سوال کرے تم نے میرے لیے کیا کیا، تو آپ بولیں گے نماز پڑھی، آپ بولیں گے روزہ رکھے. نماز روزہ تو واجب ہے، یہ تو سبھی پڑھ رہے. اس کے علاوہ کیا کیا؟ وہ بی بی نے بتایا 75 ڈیز زندہ رہی. میں نے ایک جملہ بولا، آپ نے غور کیا نہیں کیا نہیں مجھے نہیں معلوم. میں نے کہا کہ اگر فاطمہ نہیں ہوتی تو اسلام انکمپلیٹ ریلیجن ہوتا، اسلام نامکمل مذہب ہوتا. فاطمہ نے پوری اپنی زندگی میں مدینے میں 3 سے 4 ہزار عورتوں کو تعلیم دیتی تھی. 3 سے 4 ہزار اسٹوڈنٹ. یہی چیز بی بی زینب کے پاس تھا. دوستو خالی نماز پڑھ کے کافی نہیں، بار بار بول رہا، غلط نہیں سمجھو، نماز واجب ہے. اس کے علاوہ آپ کیا کر رہے ہیں یہاں پہ؟ میں یوتھ کو پوچھ رہا کیا کنٹریبیوشن ہے؟ کوئی دوسرا کنٹریبیوشن ہے؟ کوئی کام کیا 24 گھنٹے میں؟ کوئی ایک کام بتاؤ. مجھے نہیں بتاؤ، اللہ کو بتاؤ، مادر حسین کو بتاؤ. یہ 3 مجلسوں میں انشاءاللہ آپ کو ایک کمپلیٹ میسج دے کے جاؤں گا. عورتوں کے لیے بھی، موا کی عورتوں کے لیے بھی، موا کے لڑکیوں کے لیے بھی، اور موا کے بڑوں کے لیے بھی، کہ تم کو کرنا کیا ہے. یہ زندگی جو ہماری لائف ہے نا، یہ ببول کی طرح کبھی بھی ختم ہو جائے گی. یہ لائف کتنے سال زندہ رہو گے؟ 60 70 80 90 ایئرس؟ 90 سال کے بعد کیا ہے؟ یہی کیا قبرستان میں جانا ہے؟ ہمیشہ وہیں رہنا ہے؟ 60 کے بعد تو سب بونس میں نہیں ہے، ریٹائرمنٹ ہے نا 60 کے بعد، سبھی بونس میں. تو ہمارا کنٹریبیوشن کیا ہے؟ اگر تم کو زندہ رہنا ہے موا میں، ایک چیز بولوں، پیسہ زندہ نہیں رکھتا. کیا بول رہا ہوں میں؟ تم بولو میں ملینر ہوں، میرا نام رہے گا، کبھی نہیں رہے گا. پیسہ کسی کو زندہ نہیں رکھتا، طاقت زندہ نہیں رکھتی. وہ کام زندہ رکھتا جو تم نے اسلام کے لیے کیا ہے. میں کیا بول رہا ہوں؟ مجھے نہیں معلوم، آپ لوگ اتنا خاموش سنتے ہیں تو ویری گڈ، ایسے ہی سنیں آپ. ایک چیز یاد رکھو، خالی یہ نہیں کہ میں نے جو کچھ کیا. اب مثال دے رہا، مجھے ابھی آج ہی پتا چلا یہ مسجد کے بارے میں، یہ مسجد کے بارے میں آج ہی مجھے معلوم ہوا کہ جو آج پریزیڈنٹ ہے ان کے گرینڈ فادر نے شاید یا گریٹ گرینڈ فادر نے اس کی بنیاد رکھی تھی. آپ لوگ بہتر جانتے. ارے بولو یار. دیکھیے اس میں کووڈ میں
ماسک لگانے کے لیے بولا گیا، خاموش بیٹھنے کے لیے نہیں بولا گیا۔ نعرہ حیدری، رہو خاموش، ڈزنٹ میٹر، لیکن بولنے کے لیے تو بولا گیا نا۔ یہ مسجد کہ پتہ نہیں مجھے 100 سال پرانی ہے، 50 سال پرانی ہے، جو آج بڑی ہو گئی، لیکن آج وہ بندے کا نام ہے، آج وہ بندہ زندہ ہے جس نے پہلی اینٹ لگائی، جس کا انیشیٹو تھا۔ جب 10 آدمی کی ہوگی چھوٹی مسجد ہوگی، ڈزنٹ میٹر، آج بڑی ہو گئی، لیکن آج اس کا کام نے اس کو زندہ رکھا۔ میں کیا بول رہا آپ سے؟ اس کے کام نے آج اس کا نام، ان کے زمان، پلیز غور سے سنو، ان کے زمانے میں، جس زمانے میں وہ تھے مجھے نہیں معلوم، ان کا نام بھی نہیں معلوم، ان کے زمانے میں بڑے بڑے ملینر ہوں گے، اس زمانے میں بھی پیسے والے ہوں گے، ہر دور میں رہتے پیسے والے۔ آج کسی پیسے والے کا موا میں نام نہیں ہے، ایک بندے کا نام ہے جس نے مسجد بنائی۔ تو کوئی کام ایسا کرو کہ تمہارا نام باقی رہے۔ یہ سیرت بی بی زہرا ہے۔ سیرت بی بی زہرا گھر میں بیٹھنے کی نہیں ہے۔ سیرت بی بی زہرا خالی گھر میں بیٹھ کے نماز روزہ کر لیا بس میں نے تو بہت اچھا کام کیا، نو۔ سیرت بی بی زہرا، بی بی نے وقت پڑا اسلام کے اوپر، تو فاطمہ میدان میں بھی آئی، مبالے میں آئی، اسلام پہ جب وقت تھا تو آئی۔ اس کے بعد ولایت علی کے لیے دربار میں بھی گئی فاطمہ۔ سمجھ گئے میری بات؟ میں آج پہلی مجلس انٹروڈکشن کر رہا، تعارف کرا رہا 2 مجلسوں کی اور آنے والی مجالس کی۔ تو ایک مجھے کمپلیٹ چینج چاہیے یوتھ میں۔ تمہاری فکر بدلنا یہ مجلسوں کے بعد، تمہارے دل میں خواہش پیدا ہونا کہ I have to do something in my life۔ تم کو زندگی میں کچھ کرنا ہے، اگر نہیں کرو گے تو ہمیشہ ایسی رہو گے۔ دوستو آج پوری تاریخ اگر اٹھا کے دیکھو آپ، 1400 سال کی تاریخ ہماری، زندہ کون ہے؟ ابن زیاد کے پاس بڑی دولت تھی، کیا بول رہا ہوں، بہت دولت تھی ابن زیاد ظالم کے پاس، گورنر تھا، ظالم ترین شخص کا نام ہے، اس کا محل تھا، اس کا دربار تھا۔ آج جا کے دیکھو کوفے میں کھنڈر پڑا ہوا ہے، اور اس کے برعکس اس نے دربار میں میسم کو بلا کے، کیا بول رہا ہے یار، کیا بول رہا ہے، میسم کا ہاتھ کاٹا، پیر کاٹا، زبان کاٹا، لاشیں کو کچرے پہ، گاربیج پہ پھینک دیا۔ آج میسم کا روضہ ہے، ابن زیاد کا نام بھی نہیں۔ کیوں ہے؟ میسم کا نام کیوں باقی ہے؟ میسم نے کام کیا۔ میسم بھی ہم جیسا شیعہ ہوتا، ارے میں تو مولا کی محبت کرتا ہوں، مولا سے نماز تو پڑھتا ہوں نا، روزے تو رکھتا ہوں نا، واجبات پہ تو عمل کرتا ہوں، لاکھوں لوگ کر رہے واجبات پہ عمل۔ کنٹریبیوشن چاہیے۔ اسلام سیکریفائس چاہتا ہے، یاد رکھو، قربانی چاہتا ہے اسلام۔ قربانی ہوگی، تم رہو یا نہ رہو، تمہارا نام رہے گا۔ اور ایک بات بولو، جیسے یہ مسجد ہے، وہ بندہ کون تھا مجھے نہیں معلوم، ان کے گرینڈ فادر سجاد بھائی کے، وہ خبر میں چلے گئے، 50 سال 60 سال جو بھی ہوا مجھے نہیں معلوم، چلے گئے، ان کا اکاؤنٹ اب تک کھلا ہوا ہے۔ کیا سن رہے ہیں؟ آج تک اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے۔ ورنہ اگر آج موا میں تمہارے بڑے بڑے بینکس میں، یہاں پہ ایک بینک میں $1,00,000 ہے، اس میں اتنا ہے، جو بھی تمہارا اکاؤنٹ ہے بینک کا، زمین کے اوپر ہے۔ زمین کے اوپر ہے، ہر آدمی کا بینک اکاؤنٹ ہے، لاکھوں روپیہ پڑا ہوا ہے بینک میں۔ یہ کب تک ویلڈ رہے گا؟ جب تک تمہاری سانس ہے۔ حقیقت نہیں ہے، ریالٹی نہیں ہے۔ جب تک تمہارے جسم میں سانس ہے تم اس سے لے سکتے،
میں یہ مجمع سے پوچھتا کوئی اکاؤنٹ نیچے بھی کھولا ہے؟ نیچے کے بینک میں کوئی اکاؤنٹ ہے؟ آخرت کے بینک میں کوئی اکاؤنٹ ہے؟ سیرت زہرا یہ ہے کہ وہاں کے لیے کام کرو. آج یہ بندہ جس نے مسجد بنائی اس کا اکاؤنٹ کتنے کھلے ہوئے ہوں گے؟ جو بھی آدمی، ایک آدمی بول رہا، اتنے ہزاروں آ کے نماز پڑھ دے، ایک بھی سجدہ ہو رہا اس کے اکاؤنٹ میں پیسے جاتے جا رہے. آپ سمجھے؟ پیسے نہیں، اعمال. ایک سجدے کا اجر بندے کو بھی مل رہا اس کو بھی مل رہا. کوئی تسبیح پڑھ رہا اس کو بھی مل رہا اس کو بھی مل رہا. مجلس ہو رہی، گریا ہو رہی، اب تک اس کا اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے. مجھے پتا نہیں کہ وہ کہاں پہنچ گئے ہوں گے. تو تم نہیں چاہتے ہو نا؟ میں پوچھ رہا ہوں، چاہتے ہو؟ بولو یار. پلیز. کام کرو گے؟ کام کرو گے؟ یہ اہل بیت کا گھرانہ اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے کہ اب تم نے ذرا بھی کام کیا نا تو اپنے نام کے ساتھ تمہارے نام کو باقی رکھتے ہیں. جیسے حسین کا نام باقی ہے، علی کا نام باقی ہے نا، تمہارا نام بھی باقی رہے گا. اگر نام رہے گا، اس لیے کہ دوستو وہ جو لائف ہے نا، میری ٹاپک موت نہیں ہے، یاد رکھو. میں بڑا بدنام ذاکر ہوں، ڈرانے والا. سمجھ میں آئی؟ یہ تو شکر ادا کرو کہ موا میں نے پڑھی نہیں. ابھی حیدرآباد میں خبر کی پہلی رات پڑھ کے آ رہا ہوں، وہ لوگوں نے ٹاپک دی تھی. اور یہ سال آپ کے کھوجوں کا جو لندن کا امام بارگاہ ہے، امام بارگاہ حیدری، اس میں پورا میرا اشرا ہے اس سال کا. خبر کی پہلی رات، فرسٹ نائٹ ان دا گریو، یوٹیوب پہ سن لو. شکر کرو کہ میں کچھ نہیں بولوں گا یہ 3 دن میں، تو نہیں بولوں گا. اتنا بدنام ہوں. جب بھی دنیا میں جاتا ہوں نا، لوگ بولتے ہیں ارے مولانا اتنا ڈراتے ہو. میرے نام کے ساتھ ہی بولتے کہ ڈرانے والا مولوی آ گیا. کہتے ہیں کہ مولانا اتنا ڈراتے ہو. میں کہتا ہوں یار تم اپنے آپ کو علی والا بھی بولتے ہو، ڈرتے بھی ہو. نہیں اپنے آپ کو علی والا بھی بولتے. یو سے کہ آئی لو امام علی، ڈونٹ یو سے. اب بولتے نہیں کہ میں محبت کرتا ہوں علی سے. جب محبت کرتے ہو تو ڈر کس کا؟ علی والے ہو تو ڈر کس کا؟ کام کرو گے تو کبھی ڈر نہیں لگے گا. ہمیشہ 24 گھنٹے میں یہ تمہارے دماغ میں ایک بات آنا کہ میں نے اسلام کے لیے کیا کیا، میں نے امام علی کے لیے کیا کیا. پہلی شہادت سے آج آپ یہاں تک پہنچ گئے بی بی زہرا کی. مجھے یہ بولو لاسٹ ایئر بھی تم نے یہ مجلسیں کی ہوں گی شہادت کی. 1 سال میں تم نے سیرت زہرا سے کیا سیکھا؟ پوچھ رہا میں، عورتوں کو بھی پوچھ رہا، لڑکیوں کو بھی پوچھ رہا کہ کوئی چیز تمہاری لائف میں آئی بی بی زہرا کی؟ کیا تم نے بی بی زہرا کے نام پہ میوزک چھوڑی؟ دیکھیے میں پہلی مجلس میں بمبارڈمنٹ نہیں کرتا، کل پرسوں میں کروں گا. سمجھ آئی؟ کوئی چیز چھوڑی، میوزک چھوڑی. ابھی محرم گزرا، مجھے پتا چلا یا ماشاءاللہ اچھا محرم ہوا. عاشورے کا پیغام کیا تھا؟ عاشورے کا مولا حسین کا پیغام کیا تھا؟ میجر پیغام یہ تھا فارگیونیس، معافی. نہیں سمجھا؟ ایک ایسے گناہگار کو حسین نے معاف کیا
کہ جو جہنم کے شعلوں کو دیکھ رہا تھا، جہنم کے دروازے پہ کھڑا ہوا تھا، حر کو معاف کیا؟ میں پوچھتا تم نے اتنے دنوں میں کسی کوئی رشتہ دار کو معاف کیا؟ کیا بات ہے یار، کسی غریب کو معاف کیا؟ خالی ایک چیز یاد رکھو، میں یوتھ کو بول رہا، محرم ہو، یہ بی بی کی شہادت ہو، یہ مجلسیں ہو، یہ پریکٹس نہیں ہے، چینج چاہیے بی بی کو، پریکٹس نہیں ہے کہ تمہارے باپ ماں نے کہا کہ مجلس کو میں جاؤ، بچپنے سے تم مجلس میں جا رہے، جب مجلس میں آؤ، میرے جملے غور سے سنو، جب مجلس میں آؤ بے انتہا ثواب ہے، تم گھر سے لے کے فرش اعضاء پہ آئے تک بے انتہا ثواب ہے، میں سب کو بول رہا ہوں، عورت مرد لڑکی لڑکا جو عورتیں مجھے سن رہے، بے انتہا ثواب ہے تمہارے مجلس میں، تو جب فرش اعضاء پہ آؤ تو ایک بیماری کو چھوڑو، نور کی چیز کو لے کے باہر جاؤ. Learn something, learn something. Unless you change your life, unless you change your life. ہم نے ایک آدمی کو معاف نہیں کیا، پھر میں بول رہا اللہ تو مجھے معاف کر دے. بی بی زہرا کی زندگی دیکھو، شہزادی کونین کی لائف دیکھو کہ 18 سال میں وہ کام کر گئی. آج سیکریفائس پہ بات کریں گے، آج اور کل 2 دن سیکریفائس نے بی بی زہرا کی قربانی، کیا کیا قربانیاں بی بی زہرا نے دی، اور ہماری لائف میں ہم کتنی قربانی دیتے. آپ بولیں گے عید الاضحیٰ ہم ایک بکرے کی دیتے بس اور خود کھا لیتے، نہیں اور کیا دیتے؟ لائف میں کوئی قربانی دی؟ کوئی ایک چیز ہم نے چھوڑی 1 سال میں؟ بول رہا ہوں لاسٹ ایئر بی بی زہرا کی شہادت سے یہ شہادت ہے، بی بی کے نام پہ کوئی ایک چیز چھوڑی. آپ یہ نہیں بول سکتے کہ میں پرفیکٹ ہوں. کوئی بول سکتا کہ میں پرفیکٹ ہوں؟ یہ سوائے معصوم کے کوئی نہیں بول سکتا. کسی کے ذہن میں یہ ہے یہ بات کہ میں بی بی کے لیے یہ کام کروں؟ ویری سیڈ. افسوس ہے یار، ہماری لائف کیسی ہے معلوم؟ ایک ہی ٹریک پہ بس، سوچتے ہی نہیں. اگر تم ایسے رہو گے نا، میں نے مسجد کا اگزامپل دیا، کیا تمہارے دل میں خواہش ہوئی کہ اللہ مجھے بھی موقع دے، میں بھی ایک گھر بناؤں تیرا؟ آپ بولیں گے میرے پاس ٹولز نہیں ہے، آپ بولیں گے میرے پاس پیسے نہیں ہیں. کوئی بات نہیں، آج پیسہ نہیں ہے، نیت ہے. کیا بول رہا ہوں میں بار بار بول رہا ایک بات، اتنے سلو نہیں رہنا، آہستہ نہیں رہنا، کام کرنے والا. امام علی کو کام کرنے والا شیعہ چاہیے، امام علی کو ڈم شیعہ نہیں چاہیے. یہ اذان ہو رہی، ٹائم کیا ہوا؟ میں کتنے بجے بیٹھا؟ آدھا گھنٹہ ہو گیا، 1 گھنٹہ میں بولو میرے کو. اللہم صلی علی محمد. صلوات پڑھ لے محمد والے.
सलवात पढ़ ले बाबा के। अजान पे एहतराम करना लाजिम है, मतलब यू कैनॉट डू। बेइंतहा सवाब है कि जब अजान हो तो अल्फाज को दोहराओ, और सरकार का नाम जब भी आए सलवा ज़रूर पढ़ना। 12 बीबी ज़हरा की लाइफ की ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी सैक्रिफाइस, कुर्बानी। फातिमा ने जो कुर्बानियाँ दी, एक कुर्बानी नहीं। और ये इस्लाम की इंपॉर्टेंट तरीन इशू है कि सैक्रिफाइस होना, तुम्हारी लाइफ में सैक्रिफाइस आना। अपने लिए जिंदा तो सभी रहते, एक जानवर भी अपने लिए जिंदा रहता, दूसरों के लिए जिंदा रहो वो कमाल है, दूसरों के लिए काम करो वो कमाल। इस्लाम ये डिमांड कर रहा, मैं अपने लिए तो अपनी जॉब, ये जो एक नारा है मी एंड माई फैमिली, मैं मेरी बीवी बच्चे, ये जो स्लोगन है, ये जो नारा है, ये ईसाइयत और यहूदियत का है, इस्लाम का नारा नहीं। इस्लाम एक्सेप्ट ही नहीं करता सिर्फ तुम अपने लिए सोचो। अब मेरे जहन में एक नबी मूसा का वाकया आया, ये बात को सिर्फ प्लीज गौर से सुनो, ये बात को समझाने के लिए कि आज इस पे बोलेंगे, ये देखेंगे कि अपने लिए सोचने से क्या होता, और अगर दूसरों के लिए सोचने, जो बीबी ज़हरा की जिंदगी है दूसरों के लिए। बीबी इंजर्ड होने, गौर से सुनो, इंजर्ड होने के बाद, जख्मी होने के बाद, ये फसलियां टूटने के बाद, जनाब मोहसिन की शहादत के बाद 75 डेज हो या 90 डेज, फातिमा घर में नहीं बैठी, हाथ में असा लेकर इतनी तकलीफ में मदीने के एक एक घर में जाके औरतों से बात की, विलायत अली का प्रोटेक्शन किया। बीवी की जिंदगी का यह इंपॉर्टेंट तरीन पहलू। अब मैं नबी मूसा का वाक़या सुना रहा आपको, प्लीज गौर से सुनो कि इस्लाम का डिमांड क्या है, तकाजा क्या है, इस्लाम हमसे क्या चाहता, बीबी ज़हरा हमसे क्या चाहती, उनकी सीरत। नबी मूसा का वाक़या, मशहूर वाक़या। नबी मूसा कौन थे? जो अल्लाह से डायरेक्ट बात करते थे ना, पहाड़ पे जाके, उस पहाड़ का नाम था तूर के पहाड़, आज भी इजिप्ट में मैंने देखा है, उस पहाड़ पे जाके नबी मूसा अल्लाह से बात करते थे। ये पहला नबी है जिससे अल्लाह ने डायरेक्ट बात किया, इसलिए इन्हें कलीमुल्लाह कहते। और तूर, मेरी तरफ देखो, तूर का जो माउंटेन था, पहाड़ था, उसके कई रास्ते थे, कभी ये रास्ते से जाते, कभी ये रास्ते से, कभी एक दिन एक रास्ते, नए रास्ते से जा रहे थे, तो देखा एक आदमी ऐसा लेटा हुआ है जमीन के ऊपर। प्लीज गौर से सुनो, वेरी इंटरेस्टिंग। जमीन के ऊपर ऐसा लेटा हुआ है। नबी मूसा चलते चलते रुक गए, जानते थे ये मेरे कलमा पढ़ने वाला है, रुक गए। रुक के पूछा हाउ आर यू, इंग्लिश में नहीं पूछा, वो तो मैं बोल रहा। कहा क्या हाल है तेरा? दोस्तों यहां पे पहला पैगाम क्या है कि अगर कोई गरीब मवा में है तो उसके लिए रास्ता काट के मत जाओ। अरे यार मैं क्या बोल रहा हूं। हम, अगर कोई मेरा रिश्तेदार है, गरीब है, अगर वो आया तो मैं दूसरे रास्ते से चले आता, यार ये मांगेगा मुझसे, शुक्र अदा क्यों नहीं करते कि तुमको अल्लाह ने मौका दिया। ये सैक्रिफाइस है, ये लर्न करना है। तो वो नबी मूसा है, रुक गए, रुक के उससे पूछा क्या हाल है तेरा? तो उसने कहा नबी खुदा मैं ठीक हूं। तो कहा किसने कर दिया तेरा ये हाल? उसने कहा मैंने अल्लाह की इतनी इबादत की है, प्लीज गौर से सुनो, मैंने इतनी नमाजें पढ़ी, इतनी अल्लाह की इबादत की है कि अब मेरे पैरों में और हाथों में ताकत खत्म हो गई, बिल्कुल आम ताकत ही नहीं। तो नबी ने कहा फिर तेरा खाना पीना कैसा होता है? कि रोज सुबह में, अल्लाह राज़िक है, रोज सुबह में एक बर्ड, एक परिंदा मुंह में अनार लेकर आता है, मेरे सीने पे बैठता है, अपनी चोंच से अनार को खोलता है, एक एक दाना मेरे मुंह में डालता है। नबी ने कहा बेशक वो राज़िक है। अगर रिस्क को खोलना चाहते ना, बिजनेस में इंप्रूवमेंट चाहते ना, या वहाबो पढ़ो, या वहाबो 70 टाइम्स सुबह फजर के बाद, या वहाबो। वहाबो के माने प्रोवाइडर, देने वाला। उसके फौरन बाद या राज़िक को पढ़ना, पहले या वहाबो पढ़ना, लेकिन शर्त क्या है? फजर।
فجر پہ اٹھنا، جس وقت شیطان آ کے ہمارے پیروں کو دباتا نہیں کہ 5 منٹ اور سو جاؤ، اس وقت اٹھنا۔ رزق اللہ فجر پہ بانٹتا، 24 گھنٹے دیتا ہے لیکن فجر پہ تو 100% ملے گا۔ تو اب اسی پہ پوری مجلس ہوگی، میرا ٹائم ہو گیا، آلموسٹ 30 منٹس ہو گئے میرے۔ 1 گھنٹہ پڑھنے کے لیے بولا ہے مجھے، بس بول دیا کہ 1 گھنٹے سے 1 منٹ بھی نہیں بڑھنا آگے، میں پورا ڈسپلن کو وہ کروں گا۔ اینی نبی موسیٰ نے اس سے پوچھا کیا ہوا، تو کہا کہ روز آ کے مجھے ایک برڈ دانہ دیتا ہے، روز صبح آتا ہے شام آتا ہے۔ موسیٰ نے کہا پروردگار تو رازق ہے۔ اچھا رازق ہے تو ایک بات اور، ایک تسبیح اور دیتا آپ کو، یا عزیزو یا غفار بولو 18 ٹائمز صبح میں اور رات میں۔ دیکھو اللہ رزق کیسے کھولتا ہے تمہارا، عجیب نام ہے اللہ کا یہ، یا عزیزو یا غفار۔ بہرحال تو اس نے پوچھا اے نبی خدا آپ کہاں جا رہے ہیں، ویئر آر یو گوئنگ؟ تو کہا میں ٹور پہ جا رہا ہوں اللہ سے بات کرنے، پلیز غور سے سنو۔ تو موسیٰ نے کہا میں ٹور پہ جا رہا، تو اس نے کہا ذرا جب آپ جا رہے اللہ سے بات کرنے تو میری طرف سے ایک پیغام اللہ سے لو، ایک سوال کر رہا اس کو بولو جواب دے دو۔ موسیٰ نے کہا کیا؟ کہا کہ اللہ سے پوچھو کہ جنت میں کتنا بڑا محل دینے والا ہے مجھے، کتنا کانفیڈنٹ ہے۔ ہم بھی بڑے کانفیڈنٹ ہے کہ میں تو جنت ہی میں جاؤں گا، نہیں؟ کیوں خاموش ہو گئے؟ نہیں ہے، ہمارا کانفیڈنس بھی یہ ہے کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا، اس لیے کہ میں تو مولا کا چاہنے والا ہوں۔ بے شک 200% جو علی سے محبت کرتا ہے وہ جنت ہی میں جائے گا، لیکن محبت کیسی؟ جیسے علی چاہتے یا جیسے میں چاہتا؟ میں کیا بول رہا تھا؟ میں داڑھی کو کلین کرتا جاؤں اور بولو میں علی سے محبت کرتا ہوں؟ میں انڈین مووی دیکھوں پھر بولو علی سے محبت کرتا ہوں؟ میں علی کے نام پہ کوئی چیز چھوڑو ہی نہیں۔ ہمارے ساتھ لندن کا ایک گروپ تھا، نجف ہے شو، ہم لوگ زیارتوں میں، میں ایک گروپ کو لیڈ کر رہا تھا۔ بامبے کا بھی ایک گروپ کے ساتھ جاتا ہوں ہر سال، الحمدللہ یو کے کا گروپ تھا۔ چلنا ہے زیارت میں میرے ساتھ، فری لے کے جاتا ہوں۔ اب مجلس کے بعد باہر لائن نہیں لگانا۔ You understand what I said؟ میں لے کے نہیں جاتا، لیڈ کرتا ہوں، لیڈ کرتا ہوں۔ بامبے کا کھوجے بھائیوں کا گروپ ہے المنتظر، اس کے کبھی چلو تو میں بتاؤں آپ کو۔ تو لندن کا گروپ تھا، میرے ساتھ پورا یوتھ تھا، لڑکے لڑکیاں پورے تھے۔ جب پہلی، غور سے سنو بات، ایک دم یاد آئی تو بتا رہا، جب پہلی مرتبہ وہ لوگوں نے مولا کے روزے کو دیکھا، سب کے لیے عید ہو جاتی، معراج ہے ہماری مولا کا روزے کی زیارت کرنا، سارے لڑکے لڑکیاں رونے لگے اور کہنے لگے یا علی آئی لو یو، آئی لو یو مولا، آئی لو یو۔ بری بات نہیں، انہوں نے انگلش میں بولا، ہم اردو میں بولتے مولا آپ سے محبت کرتا ہوں، بری بات نہیں ہے۔ ہر لڑکی لڑکا پر مولا آئی لو یو، مولا آئی لو یو، مولا۔ میں کھڑے رہ کے دیکھ رہا تھا۔ زیارت کے بعد جب ہم لوگ ہوٹل آئے، روز 2 مجلس پڑھتا ہوں، ایک ظہر کے بعد ایک رات میں 9 بجے۔ تو رات کی مجلس میں نے کہا مجھے بہت اچھا لگا، تم لوگوں نے سب دیکھ کے کہنے لگے آئی لو یو مولا، آئی لو یو مولا۔ میں نے کہا یار کتنا اچھا ہوتا کہ زری سے آواز آتی علی کی کہ آئی لو یو ٹو۔ آئی سمجھ میں آئی بات؟ مولا بولتے آئی لو یو ٹو، میں بھی تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ وہ شیعہ چاہیے، امام علی کو ایسا شیعہ چاہیے کہ تم بات کرو علی جواب دے۔ وہ ہوگا جو امام کی سیرت پہ جو عمل کرے گا، بیوی کے لیے کوئی کام کرے گا تو ہوا گیا۔ نبی اس نے کہا موسیٰ آپ اوپر جا رہے اللہ سے بولو کہ مجھے جنت میں مرنے کے بعد کتنا بڑا محل دے گا۔ موسیٰ نے کہا نو پرابلم، آئی ول آسک ہم۔ موسیٰ طور پہ آئے، طور پہ آ کے موسیٰ نے جو سوالات تھے نبی موسیٰ کے، آپ کو معلوم نبی موسیٰ بات کیسے کرتے تھے؟ جیسی طور پہ جاتے تھے اللہ کو ایڈریس کیسے کرتے؟ کہتے تھے اے عبادت گزاروں کے پروردگار، تو اوپر سے آواز آتی تھی لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں۔ کبھی موسیٰ بولتے تھے
نیکی کرنے والوں کے پروردگار. پھر اوپر سے آواز آتی تھی لبیک یا عبدی. کبھی موسیٰ بولتے تھے اے صاحب تقوی کے پروردگار. پھر آواز آتی تھی لبیک یا عبدی. آج موسیٰ نے کیا کہا؟ اے گناہگاروں کے پروردگار. تو اوپر سے 3 مرتبہ آواز آئی لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی. اے میرے بندے میں حاضر ہو، اے میرے بندے میں حاضر ہو، اے میرے بندے حاضر ہو. موسیٰ جیسا نبی چونک کے کہنے لگا پروردگار جب میں نے کہا عبادت گزاروں کے پروردگار تو نے ایک جواب دیا، نیکی کرنے والوں کے پروردگار ایک جواب دیا، صاحب تقوی ایک جواب دیا. جب گناہگاروں کے اللہ بولا تو نے 3 مرتبہ جواب دیا. ریزن کیا ہے؟ آواز آئی موسیٰ جب کوئی عبادت گزار میرے پاس آتا ہے تو اس کے بعد ایک بھروسہ ہوتا ہے عبادت کا. جو تقوی والا آتا ہے وہ تقوی کا ایک کانفیڈنس لے کے آتا ہے کہ میرے پاس تقوی ہے. نیکی کر کے آتا ہے تو پھر ایک کانفیڈنس. لیکن جب گناہگار آتا اس کے پاس تو کچھ نہیں رہتا. اگر میں سہارا نہ دوں تو پھر کون ہے؟ کتنا کریم ہے پروردگار. تو آج موسیٰ بات کرنے لگے. بات کر کے موسیٰ ایسا پلٹے، بات چیت ہوگی پلٹے. فوراً آواز آئی موسیٰ میرے ایک بندے نے تم سے سوال کیا تھا، بھول گئے؟ او آئی ایم سوری کہا موسیٰ. دیکھیے انگلش میں نہیں بولا. آپ بولیں گے کیا انگلش میں بولا؟ میں بات بول رہا ہوں. کہو اللہ. اب سن سوال کیا تھا اس کا کہ موسیٰ اللہ سے پوچھو کہ مجھے جنت میں کتنا بڑا محل دے گا. کتنا یقین ہے، کتنا بھروسہ ہے اپنے عبادتوں کے اوپر. آواز آئی موسیٰ پلیز غور سے سنو، میری آج کی مجلس کا ایک کمپلیٹ میسج ہے. آواز آئی موسیٰ میرے اس بندے سے کہو کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا، وہ جہنم میں جائے گا. بس یہ سننا تھا. موسیٰ جیسا نبی کام گیا، کہنے لگا پروردگار تو کریم ہے، تو عادل ہے. اتنی عبادت کے بعد تو جہنم میں بھیج رہا. جہنم میں بھیجو میرا کلمہ پڑھتا ہے. اب سنو اللہ کا جواب اس سب کے لیے پیغام ہے. اللہ نے کہا بے شک عبادت کی، اس سے جا کے پوچھو کہ روزانہ ایک پرندہ صبح شام آ کے اس کو ایک ایک دانہ فیڈ کرتا ہے. کبھی اس نے پلٹ کے پوچھا بھائی تو بھی کچھ دانے کھا لے، بھوکا ہوتا. میں کیا بول رہا؟ موّا میں اپنے لیے زندہ مت رہو، اہل بیت کے لیے زندہ رہو. You understand what I said؟ میں یوتھ کا بول رہا ہوں، مجھے ایک انقلاب چاہیے یہ 3 مجلسوں میں. اپنے لیے تو جانور بھی زندہ رہتا. اب دیکھو کہ ایک کبھی بولتا ہے کہ یار تو بھی کچھ کھا لے. میسج کیا ملا اس سے؟ ہماری بھوک 1 روٹی کی ہے. اگر میرے گھر میں 10 روٹیاں ہیں تو کس کی ہیں؟ ہو سکتا اس میں 1 روٹی اللہ نے تمہارے ذریعے کسی غریب کے لیے رکھی ہے، کسی بھوکے کے لیے رکھی ہے جو تم کھڑا کھڑے. پلیز صبح شام فکر کرو کہ میں اسلام کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے کیا کرو. تم یقین کرو موّا میں تم ایسا گرو کرو گے. تمہارا بزنس وہاں جائے گا، تمہاری جاب کی سیکیورٹی رہے گی، گھر میں ہیپی میرڈ لائف رہے گی. لڑکیوں کو بول رہا کہ تم کام کرو اپنے شوہر کے ساتھ، تم دو. اتنے لوگ ہیں غریب، مومنین کو دو، مولا کے چاہنے والوں کو پہلے دینا. تو موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے. موسیٰ پلیز میری طرف دیکھنا، لک ایٹ می. موسیٰ سیڑھیوں پہاڑ سے اتر کے نیچے آئے. وہ سامنے وہاں لیٹا ہوا ہے. اب اس کے لیے تو گڈ نیوز نہیں ہے، اس کے لیے تو ویری بیڈ نیوز، جہنم کی نیوز ہے. آرے موسیٰ کے پیروں کی آواز، اب میری طرف دیکھو، موسیٰ کے پیروں کی آواز اس کے کانوں میں آئی. دوستو آپ انصاف سے بولو، اگر آپ یا میں ہوتا تو راستہ کاٹ کے چلا گیا تھا. نہیں کون جا کے بولے؟ ہمارے پاس ڈپلومیسی ہے. آپ انگریزی نہیں سمجھ رہے یار. ہم کیا موّا میں یہ بھی اچھا یہ بھی اچھا، ہم کیوں پورے ہو جائیں؟ کیا بول رہا میں؟ نہیں، ان سے بھی میرے تعلقات ہیں، ان سے بھی میرے تعلقات ہیں، دونوں پیسے والے. اگر میں تعلقات ان سے خراب کر لوں گا تو ہو سکتا میری کبھی مدد کی ضرورت ہے تو یہ نہیں کرے گا.
تو بھروسہ اس پہ ہے، علی پہ نہیں۔ ہمارے پاس پلیز میرے پاس وقت نہیں، ہمارے پاس ڈپلومیسی ہے، میں سب سے تعلقات ملا کے رکھوں گا۔ کیوں؟ میں یہ نہیں بول رہا کہ تعلقات بگاڑو، کبھی نہیں بول رہا میں، لیکن حق بولو جو بی بی زہرا کی سیرت ہے، شہزادی کی سیرت حق کا بولنا ہے۔ دربار میں فاطمہ چند درختوں کے لیے نہیں گئی، فدق کے چند باغ کے جھاڑوں کے لیے نہیں گئی، ظالم کے چہرے سے نقاب کو الٹا۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ مت سمجھو کہ بی بی درختوں کے لیے گئے، فارم ہاؤس کے لیے گئی، فدق کے لیے خالی گئی، نو۔ وہ زہرا کیا جائے، وہ میری مظلوم بی بی کیا جائے؟ ارے جس کی کنیز گھر بیٹھ کے جنت سے کھانا منگا لے، نہیں، یہ ذہن سے نکالو۔ اس ظلم کے خلاف آواز کا بلند کرنا، یہ سیرت بی بی زہرا۔ کوئی ہو محبت سے تو بول سکتے، پیار سے تو، میں یہ تھوڑی بول رہا جھگڑا کرو، محبت پیار کے ساتھ تو بول سکتے۔ میں کیوں تھا؟ اب موسیٰ کیا کرے؟ موسیٰ کے پاس ڈپلومیسی نہیں ہے، وہ نبی ہے، اولی العزم پیغمبر ہے، عصمت ہے۔ موسیٰ ایسا، میری طرف دیکھو، لک ایٹ می، موسیٰ ایسا پہاڑ سے اتر کے آئے، وہ لیٹا ہوا ہے، اس کے کانوں میں موسیٰ کے پیروں کی آواز آ رہی ہے، وہ دل میں اتنا خوش ہو رہا، واقعی موسیٰ بولیں گے کہ تم کو اتنا بڑا پیلس ملے گا، یو آر گوئنگ ٹو گیٹ حور اور یہ اور وہ۔ موسیٰ نزدیک آئے، اس نے کہا السلام علیکم نبی خدا۔ موسیٰ نے جواب دیا، جواب دے کے کہا، اس نے پوچھا اے نبی خدا اللہ سے بات ہو گئی؟ موسیٰ نے کہا یس اللہ سے بات ہو گئی۔ کہا میرے لیے کتنے محلات ہے؟ موسیٰ نے کہا لسن، تیرے لیے بیڈ نیوز ہے، تیرے لیے بیڈ نیوز ہے۔ اب کون بیڈ نیوز سننا چاہتا؟ اس نے کہا بیڈ نیوز ہے؟ کیا مطلب بیڈ نیوز ہے؟ کہا اے بندے خدا، اے اللہ کے بندے، اللہ تجھے جنت میں نہیں بھیجے گا، جہنم میں بھیجے گا۔ آپ یقین کرو، قصص الانبیاء کی روایت پڑھا، وہ چیخیں مار کے رونے لگا کہ اب میری یہ ایج، اب تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ کہا جہنم میں جانے والا ہے تو جنت میں جانے والا نہیں ہے۔ اس نے کہا میں نے کیا کیا؟ کون سی ایسی غلطی ہے جس سے میرا کریم پروردگار ناراض ہو گیا؟ موسیٰ نے کہا روز ایک پرندہ آ کے تجھے ایک ایک دانہ کھلاتا ہے، صبح شام رزق دیتا ہے۔ اس نے کہا ہاں۔ کہا تو نے کبھی پلٹ کر اس سے پوچھا تو بھی بھوکا ہوگا، کچھ کھا لے؟ اس کو احساس گناہ ہوا۔ یہ سب سے بڑی بات، یہ چیز کو پیدا کرو، فیل کرو اپنے آپ کا۔ آج میں یہیں پہ چھوڑ رہا، میرا ٹائم ہو گیا۔ یہ فیلنگز کو پیدا کرو کہ میں نے گناہ کیا ہے۔ یہ غفلت میں مت رہو کہ میں نے کچھ نہیں کیا۔ حر بنا جب احساس سے گناہ ہوا۔ ارے یار میں کیا بول گیا یار۔ 9 محرم تک حر کو احساس نہیں تھا، 9 محرم تک احساس نہیں تھا۔ شب عاشور اس کو فیل ہوا کہ یس میں نے گناہ عظیم کیا ہے، حسین کو گھیر کے یہاں لایا۔ تو اب جب فیل ہوا، احساس ہوا گناہ کا، ایڈمٹ کیا اور گیا حسین کے پاس، تو حسین نے حر کو حر بنا دیا۔ یہ چیز کو پیدا کرو۔ روزانہ 70 ٹائمز بولو الفو 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 الفو۔ عصر کی نماز کے بعد اللہ دن بھر کے 700 گناہ معاف کرتا، 700 گناہ معاف کرتا۔ تمہارے گناہ معاف ہوں گے تو رحمت آئے گی تمہارے پاس۔ اب موسیٰ نے کہا کہ روز پرندہ آتا ہے، روز پرندہ۔ اس نے کہا ہاں۔ تو نے کبھی پوچھا؟ اس نے کہا میں نے کبھی نہیں۔ اب میں کیا کروں؟ موسیٰ یہ بولے، پلیز میری طرف دیکھو، موسیٰ یہ بولے آگے بڑھو، آگے جانے لگے۔ موسیٰ چند قدم آگے بڑھے، پھر اس کو احساس ہوا اللہ کی توفیق۔ اس نے کہا لیٹا ہوا ہے،
اس نے کہا نبی خدا ہے، نبی خدا. موسیٰ پھر پلٹے. اس نے کہا اے نبی خدا آپ میرا کام کریں گے؟ تو اس وقت موسیٰ نے یہ نہیں کہا کہ I'm busy. یہ نہیں سن رہے یار، نہیں سمجھ رہا. موسیٰ نبی ہے، نبی نبی نبی، ایک معمولی انسان کے آپ میرا کام کریں گے؟ موسیٰ نے کہا جا جا بھائی، میرا پاس ٹائم نہیں ہے، میں بزی ہوں، پھر آؤں گا. ہم نہیں کرتے. آپ انصاف سے بولو. مہوا والے نہیں کرتے ہوں گے، میں بات بول رہا. نہیں کبھی کرتے ہو؟ ارے ماں بولتی ہے تو نہیں سنتے. باپ بولتا ہے بیٹا کین یو ڈو اٹ دس؟ نو ڈیڈ آئی ایم بزی. میں کیا بول رہا آپ سے؟ میں جان بوجھ کے انگلش میں بولا، کوئی سمجھے نہیں سمجھے. سمجھ آئی بات؟ ماں باپ کی نہیں سنتے تو لوگ مومن غریب کی سنو گے؟ افسوس ہے وہ شیعہ نہیں ہے جو دوسروں کی مدد نہ کرے. تم علی والے ہو یا تم امام علی سے محبت کرتے ہو. علی اس بندے کا نام ہے جو راتوں کے اندھیرے میں روٹیوں کا انبار پیٹھ پہ ڈال کے یتیموں اور بیواؤں کی زنجیریں ہلاتا تھا. پلیز میرے پاس ٹائم نہیں، ختم ہو گیا میرا. تو کیسے مختلف کمالات جمع ہو گئے تھے اس ایک ذات علی ابن ابی طالب میں. ہم اس کے ماننے والے. زبان سے مت بولو میں مولا سے محبت کرتا ہوں. کام کر کے بتاؤ، کام کر کے بتاؤ، اپنی لائف کو بدل کے بتاؤ، ان کے لیے کوئی چیز کو چھوڑ کے بتاؤ. مجھے نہیں بتاؤ، علی کو بتاؤ. تو اس نے کہا اے نبی خدا، پلیز ختم ہو گیا واقعہ، میں مجلس میری ختم ہوگی. کہا اے نبی خدا آپ میرا کام کریں گے؟ تو موسیٰ نے کہا ٹیل می کیا کام کروں؟ تو کہا پلیز ایک دفعہ پھر جائیں گے طور پہ، پھر پہاڑ پہ طور پہ جائیں گے میرے خاطر. موسیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں بس ٹائم نہیں، پھر کون جائے، کل جاؤں گا. نہیں، بندوں کی مدد کرنا یہ معصومین کا شعار ہے. بہت بڑی بات بولا یار، تم سمجھے نہیں. یہ چیز کو پیدا کرو موا میں، یہ چیز کو پیدا کرو کہ صبح اٹھنے کے بعد دعا کرو کہ اللہ مجھ سے کوئی ایسا کام لے جس سے تو راضی ہو جائے. میں کوئی ایسا کام کروں جو امام علی کو پسند آ جائے. یہ دعا کرو. یہ نہیں بولو کہ اتنا پیسہ دے دے، یہ بزنس دے، یہ سب مت بولو. یہ بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے تم کو کہ مجھے یہ دے یہ دے یہ دے. موا میں کسی کو نہ دے، مجھے دے. بولتے ہو؟ نہیں بولتے ہو نا؟ کبھی نہیں بولنا ہے. یہ سب مت بولو یہ دے یہ دے. یہ بولو کہ اللہ آج کا دن کوئی ایسا میں کام کروں تیرے بندوں کے لیے کہ جس سے میرا مولا بھی راضی ہو جائے، تو بھی راضی ہو جائے. تم دیکھو تمہاری زندگی کیسے گزرتی. نہیں ہو. اس کے بعد کیا ہوا؟ کہا اب اس نے کہا ختم ہو گیا واقعہ. نبی خدا طور پہ جائیے، جا کے اللہ کو بولو اب وہ مجھے جہنم میں بھیج رہا. اس نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ مجھے جہنم میں بھیجے گا. اب میں تو کچھ نہیں کر سکتا، مجھے ہی بھیج رہا جہنم. کہا اب پلیز، اب اس کا جملہ سننا، آپ پلیز اللہ کو یہ بولو کہ اگر تم مجھے جہنم میں بھیج رہا تو اتنا بڑا کر کے بھیج کہ میرے علاوہ تیرا کوئی بندہ جا ہی نہیں اسے. کیا بات ہے. فکر دوسروں کی. سیکریفائس. سیرت بی بی زہرا سلام اللہ علیہ. اس نے کہا اللہ کو جا کے یہ بولو کہ میرے کو اتنا بڑا کر دے کہ میرے علاوہ تیرا کوئی. موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے. سیدھا موسیٰ طور پہ گئے. جا کے کہا میرے کریم میرے کریم میرے کریم میرے کریم پروردگار، تیرے بندے نے یہ میسیج بھیجا. آپ سوچو موسیٰ کے کلمات ختم نہیں ہوئے کہ تیرے بندے نے یہ پیغام بھیجا ہے پروردگار میرے کریم کہ تو جب جہنم میں بھیجی رہا تو اس کو اتنا بڑا کر دے کہ اس کے علاوہ کوئی جائے مت. اس کے کلمات موسیٰ کے ختم نہیں ہوئے. آواز پروردگار فوراً آئی، اس لیے کہ رحمت نازل کرنے میں وہ دیری نہیں کرتا. ارے یار اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
ابھی موسیٰ کے کلمات ختم نہیں ہوئے کہ تیرے بندے نے یہ پیغام دیا، فوراً آواز پروردگار آئی کہ اے موسیٰ جا کے میرے بندے کو بول دے کہ اب اس نے دوسروں کا خیال کیا تو ہم نے اس کے گناہ معاف کر کے جنت میں بھیج دوں گا۔ کیا میسج ملا کہ فکر کرو، جو میری بات تھی آگے کمپلیٹ ہوئی، فکر کرو کہ میں دوسروں کے لیے کیا کروں، what should I do؟ اگر تم یہ کرو گے ہمیشہ موا میں زندہ رہو گے، تمہاری دعائیں ایسے قبول ہوتی۔ بس بی بی زہرا کے نام پہ ایک باواز بلند صلوات پڑھو۔ بس دوستوں میرا ٹائم ہو گیا۔ ماشاءاللہ پوری مسجد بھری بھی، مولا تم کو سلامت رکھے۔ مجھے ایک خوشی ہے کہ یوتھ ہے پورا، مجھے یوتھ ہی چاہیے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کل سے بزرگ نہ آئے، میں بزرگ کو بھی یوتھ ہی بولتا۔ علی والا بوڑھا نہیں ہوتا، میں یوں ہی نہیں بول رہا۔ سلمان کی ایج کیا تھی جب سلمان نے اسلام کو قبول کیا؟ وہ 250 ایئرس کے تھے، 250 سال میں جوان تھے، تو تم نہیں رہ سکتے۔ لیکن سلمان نے صحیح معنی میں علی سے محبت کی تھی۔ سلمان کی مرضی کچھ نہیں تھی، جو مرضی علی ہے وہ سلمان کی مرضی تھی۔ بس میرا وقت ہو گیا، 1 گھنٹے کی مجلس ہو گئی، انشاءاللہ 2 گھنٹے اور ہے میرے پاس، کل اور پرسوں۔ پھر انشاءاللہ 11 جنوری سے آؤں گا، آئی ڈونٹ نو کہاں پڑھوں گا، 6-7 دن ہوں یہاں پہ، اسی ٹاپک کو کنٹینیو کروں گا کہ سیرت زہرا پہ، شہزادی کی لائف پہ ہم کیسے چلیں۔ آج کی تو انٹروڈکشن تھا، کل اور دعائیں دوں گا، بی بی زہرا کی دعائیں دوں گا کہ شہزادی کی دعائیں کیا ہیں، بہت بڑی دعائیں، ایکسٹرا آرڈینری۔ اللہ کی بارگاہ میں سب سے بڑا واسطہ میری شہزادی کا ہے، اس سے بڑا کوئی واسطہ نہیں۔ غریب بی بی ہے، مظلوم شہزادی ہے۔ پرسوں کی مجلس میں، کل نہیں پرسوں والی جو مجلس ہے اس میں بی بی کے مسائل پڑھوں گا۔ ایک چیز یاد رکھ لو، رسول کی بیٹی حسنین کی ماں 18 سال میں عصا کو ٹیک کے چلی گئی۔ آہستہ نہیں رونا، آہستہ نہیں رونا، یہ سب سے بڑا غم ہے خاندان اہل بیت کا، یہ سب سے بڑا غم ہے خاندان اہل بیت کہ حسین کی ماں 18 سال کے سن میں چلی گئی۔ صرف چلی نہیں گئی، آپ کو معلوم ہے 75 دن یا 90 دن تک ہاتھ میں لکڑی ہوتی تھی۔ عزیزو آپ انصاف سے بتاؤ، ہاتھ میں عصا کون لیتا ہے جو بوڑھا ہو جاتا ہے؟ بی بی کی ایج کیا ہے؟ بی بی کی ایج صرف 18 ایئرس کی ہے۔ یہ ساری پسلیاں ٹوٹ گئی تھی فاطمہ۔ میں نے بڑی آسانی سے یہ جملہ بول دیا اور آپ نے سن لیا۔ یہ ساری ربس ٹوٹ گئی میری بی بی کی، میری مظلوم ماں کی۔ پیٹ میں محسن شہید ہو گئے۔ عزیزو مدینے کی یہ پہلی یتیمہ ہے جس کو رونے نہیں دیا۔ ظالمین نے کہا تھا یا علی فاطمہ سے بولو یا دن میں رو یا رات میں روئے۔ یہ مدینے کی یتیم تھی جس کو رونے نہیں دیا، اور وہ کربلا کی یتیم تھی 4 سال کی فاطمہ کی پوتی، جس کو ظالم شمن نے ایسا تماچا مارا کہ سکینہ زمین پہ گر گئی۔ آہستہ نہیں رونا، آہستہ نہیں رونا۔ فاطمہ نے کچھ نہیں مانگا، یہی کہا تھا بابا میرے بچے پہ روئے گا کون بابا؟ تو اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ اللہ ایک خوف پیدا کرے گا۔ بی بی نے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا دی تھی کہ میرے بچے پہ رونے والوں اللہ تم کو آباد رکھے۔ آج اگر ہم زندہ ہیں تو بی بی کی وجہ سے زندہ۔ ظالم شمن نے ایسا تماچا مارا۔ آپ کو معلوم ہے کہ کربلا کے بعد کافی عرصے کے بعد مقام نینوا کے لوگ مدینہ آئے۔ اللہ ہم بھی جائیں مولا کے پاس۔ چوتھے امام سے ملاقات کی، ملاقات کر کے ایک سوال کیا۔ سوال یہ کیا کہ مولا یہ بتاؤ کہ شام غریبہ میں جب خیمے جلے تو حسین کے بچے باہر کیسے آئے؟
بس بس یہ عجیب سوال تھا. رو اسی طرح تڑپ تڑپ کے رونا, آخر تک بول رہا. آہستہ مت رو, آہستہ مت رو. راوی سوال کر رہا کہ مولا یہ بتاؤ کہ جب شام غریبہ میں آخری خیمہ جلا تو حسین کے بچے باہر کیسے آئے؟ بس یہ سننا تھا. میرا چوتھا امام تڑپ کے رونے لگا, چہرہ سرخ ہو گیا, آنکھوں میں آنسو آ گئے. امام کے ہاتھ میں تسبیح تھی, جو آپ تسبیح پڑھتے, امام کے ہاتھ میں تسبیح تھی. امام نے اس سے کہا بھائی تو نے عجیب سوال کیا, تو یہ جاننا چاہتا کہ حسین کے بچے باہر کیسے آئے؟ کہا اگر یہ تسبیح ٹوٹ جائے تو دانے کیسے بکھر جائیں گے؟ اسی طرح جب آخری خیمہ جلا حسین کے بچے باہر آ گئے. جب پہلی مرتبہ سکینہ آئی تو ظالم نے ایسا تماچا مارا کہ حسین کی یتیم زمین پہ گر گئی. پھر دوسرے ہاتھ سے اٹھا کے دوسرے رخسار پہ مارتا ہے. سکینہ نے دونوں ہاتھوں سے اپنے رخسار کو تھام کے کہا بابا میں یتیم ہو گئی بابا. ابھی بچی وہیں کھڑی ہوئی تھی, ظالم نے آگے اتنی زور سے کان سے گوشوارے چھینے کہ سکینہ کا لباس خون آلودہ ہو گیا. کبھی یہ ہاتھ کان پہ جاتے تھے, کبھی رخسار پہ. عزیزو اس ظالم نے سکینہ کو اونٹ کی ننگی پشت پہ لٹا کر رسیوں سے باندھ دیا. ارے جب اونٹ چلتا تھا سکینہ کے پیروں سے خون جاری ہوتا. سکینہ رباب سے کہتی اماں مجھے بچا لو. بی بی چوتھے امام سے کہتی, چوتھے امام کہتے ہیں شمر یہ بچی یتیم ہے, اس کا بابا شہید کر دیا. پروردگار میری شہزادی کا واسطہ, میری مظلوم بی بی کا واسطہ, مظلوم بی بی زہرا سلام اللہ علیہا, مظلوم شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہا, ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرما. سب مل کے آمین بولو. یہ دعا کا وقت ہے, منہ کھولو یار. پروردگار یہ مجلس بی بی زہرا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. پروردگار یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے. جن جن لوگوں نے ان مجالس کو رکھا ہے اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرما, ان کے رزق میں برکت عطا فرما. پروردگار جنت البقیع, جنت المولا, جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے. سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما. فرزند زہرا میرے امام زمانہ کو سلامت رکھ. مولا کی سلامتی کے صدقے میں جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ. جن کے ماں باپ مر گئے ان کی قبروں میں رحمتوں کو نازل فرما. پروردگار ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے. سیرت شہزادی کونین پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. تیرے دین کی, تیرے بندوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے سارے مرحومین کو بخش دے. یہاں اس ولی اثر مسجد کی جو انتظامیہ ہے ان کے سارے مرحومین کو بخش دے. جنہوں نے یہ مجلس کا میں نے ذکر کیا, جو مسجد جنہوں نے بنائی ہے ان کے دادا, اللہ ان کے بھی درجات کو بلند فرما. ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما. ہم نصرت مولا کی ایسے کریں جیسے مولا ہم سے چاہتا. پروردگار بحق بیمار کربلا, بیمار مدینہ, جتنے بیمار ہیں جو کووڈ کے پیشنٹس ہیں, کچھ کینسر کے پیشنٹس, اور جو بھی بیماریاں ہیں, ایک اللہ سارے بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما. ہمارے جسم میں جو بیماری ہے اس کو دور کر دے. ہر آنے والی بیماری سے محفوظ رکھ. کسی کا محتاج مت بنا سوائے تیرے اور محمد اور آل محمد کے. اعمال ایسے ہوں کہ فرزند زہرا میرا امام ہم سے راضی ہو جائے. کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کے. ایک سورہ فاتحہ پڑھ کے جو آج کے مجلس کے جو بھی اسپانسرز ہیں ان کے مرحومین جنہوں نے یہ مسجد بنائی ہے ان کے لیے بھی آپ فہرست پڑھ رہے ہیں. بسم اللہ.